قدرت کے اسی عمل کو جاری رہتے ہوئے آج ہمارے ساتھی دلشاد قریشی جو کل تک ہم میں موجود تھا اپنے گھر والوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوست احباب، پارٹی اور شہر کے ساتھیوں کو سگوان چھوڑ کر اگلے جہانگیر اپنے سفر بن چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان بھی ہے کہ ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہمیں دنیا میں جو ہمیں ایام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص ملتے ہیں ان میں اپنے معاملات کو احسن طریقے سے، اپنے عہدوں کو، اپنے اختیارات کو بحسن خوبی انجام دیتے ہوئے جو پیچھے رہ جانے والے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کے لیے باعث تکلیف چھوڑنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے ساتھی جو ضلع کوٹلی اور دیگر آگے پیچھے سے تشریف لائے، جے کے ایل ایف اور جے کے ایس ایل ایف اور دیگر پارٹی کو جو احباب تشریف لائے، میں دل کے تنگ رحیم سے ان کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے جے کے ایل ایف کے ساتھی کے سفر آخر میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں ضلع کوٹلی کے صدر جناب ایاز کریم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب ایاز کریم صاحب۔ پچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ میری کوٹلی کی تنظیم کی جان، شان، دل، جگر دلشاد قریشی یہ کہتے ہوئے میں دکھ کی بڑی لطیف گلی سے گزر رہا ہوں کہ آج وہ ہم میں نہیں رہا۔ وہ دلشاد قریشی جو کہ آزاد کشمیر بھر سے کوٹلی آنے والے تنظیمی دوستوں کے نہ صرف کہ تنظیمی کام بلکہ ان کے ذاتی معاملات میں معاونت پیش کرنے والا، وہ اسپتال ہو، تھانہ چوکی ہو، وہ کوئی اور چیز اور کام ہو، دلشاد قریشی ہمیشہ تنظیم کے لیے پیش رہا، اپنے ساتھیوں کے لیے پیش رہا اور اہل علاقہ کوٹلی کے اندر فلاحی کاموں میں بھی دلشاد قریشی ہمیشہ ہر اول دستے میں دیکھا گیا۔ آج کوٹلی تنظیم نے اپنا ایک انتہائی عام ساتھی کھو دیا ہے۔ آج کوٹلی کے اندر پوری تنظیم سوگ میں ہے۔ میرے پاس شاید وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں دلشاد قریشی کی خدمات کو آپ کے سامنے ان چند مختصر سے لمحوں میں پیش کر سکوں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ ساتھی، ہمارا وہ دل، ہمارا وہ جگر جس خواب کو آنکھوں میں سجائے ہمیں چھوڑ کر چل بسا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم اپنی اس مشن کو، اس خواب کو ہر خون کے آخری قطرے تک مکمل کریں گے۔ اللہ پاک اسے غریق رحمت کرے۔ یہ تھے ایاز کریم صاحب جو مرحوم دلشاد قریشی کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں تتاب پانی سے آئے ہوئے ہمارے ایک ساتھی جناب سردار مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب سردار مشتاق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں آج کچھ بات نہیں کر سکتا ہوں بیان میں. اپنے بھائی دلشاد قریشی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کا ہر آدمی واقف ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے وطن کی آزادی کے لیے کام کیا، فلاحی کام کیے. میں آج انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ دلشاد قریشی کا جو مشن تھا، جو جذبہ حب الوطنی تھا، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے آخر سال تک جلد جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھے جناب سرکار مشتاق صاحب جو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تتاپانی سے تشریف لائے. اس کے بعد کوٹلی شہر سے ہمارے ایک ساتھی حیدر علی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب حیدر علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. آج جو ہم نے اپنا نقصان کیا، آج کا دن ہمارے لیے ایک جو ہے کسی قیامت سے کم نہیں. میرے پاس الفاظ نہیں، میں اپنے محسن رہنما دلشاد قریشی صاحب کو کیسے خراج عقیدت پیش کروں. البتہ میں آپ تمام احباب کی موجودگی میں یہ عہد کرتا ہوں، تمام ان شہداء کے مقدس لہو کے ساتھ وفا نبھانے کا یہ عہد کرتا ہوں جو عہد دلشاد قریشی کیا کرتے تھے، اور ہمیں شہداء کے مقدس لہو کے ساتھ عہد وفا نبھانے کی وہ جو تلقین کیا کرتے تھے. میں آج وہ عہد دوبارہ دہراتا ہوں کہ اپنے وطن عزیز کی آزادی کی خاطر جو ہے اپنا مقدس لہو پیش کرنے والے تمام شہداء کے ساتھ، ان کے لہو کے ساتھ عہد وفا نبھاتے ہوئے مرحوم دلشاد قریشی کے افکار اور نظریات کے مطابق حصول آزادی تک اپنا سفر جاری و ساری رکھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم دلشاد قریشی سمیت جتنے بھی مرد و زن اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ و رفع مقام عطا فرمائے. وما علینا. یہ تھے حیدر علی صاحب جو مرحوم دلشاد قریشی کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. ہمارے ایک سینئر ساتھی جناب ڈاکٹر لیاقت نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر لیاقت نقشبندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. اور موت اسی کی اچھی جس کا زمانہ کرے افسوس. یوں تو سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے. بے شک آج جہاں قریشی خاندان سوگوار ہے، وہاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا ہر فرد، ہر کارکن ایک اپنے عظیم وفا شہر دوست کو کھو کر پریشان ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حزین صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت دے، اور ہمارے بھائی دوست وفا شہر ساتھی تحریک آزادی کشمیر کے بہترین صف اول کے کارکن کی آخری مناظر کو آسان کرے. میں اس موقع پر آپ لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ میری دعائی ہے، جہاں وہ وطن دوست تھے، وہاں اپنے دوستوں کے بہترین دوست تھے، وہاں وقال اللہ تعالیٰ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے. دلشاد قریشی جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. ہمیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگوں کو اپنے بہترین دوست کے بہترین کردار کے اوپر بہت فخر ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ کوئی داغ لیے بغیر آج اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آزادی کا وہ جو دیپ انہوں نے اپنے سینے میں جلایا ہوا تھا، وہ خواب اپنی آنکھوں میں
لیے ادھورا خواب چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اسلاف کے اس راستے پر چلتے ہوئے, شہداء کے راستے پر چلتے ہوئے, اپنی مرضی کی عادت کے زیر سایہ آگے بڑھتے ہوئے دلشاد قریشی نے جو علم ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں دیا اس کو بلند رکھیں گے. بے شک انبیاء کے بعد بڑا مقام شہداء کا ہوتا ہے, اور پھر ہم سارے لوگ جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہیں جو آج اس جنازے میں شامل ہوئے ہیں, شرکا جنازہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک نڈر اور بہادر اور وطن دوست مذہب دوست کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والے ہیں. آج ان کے آخری اس رسم میں شامل ہو کر نہ صرف دلشاد قریشی کی محبت کی دعا کر رہے ہیں, لیکن دعا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی صغائر و کبائر گناہ معاف کرے. آپ شرکا جنازہ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم نصیب کرے. میں دلشاد قریشی کے بیٹے, ان کے تمام برادران اور سارے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر لیاقت اکبندی جو مرحوم دلشاد قریشی کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کو بلاؤں, ایک بات کہنا ایسے اسٹیج سیکٹری میں اپنا فرض ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم انسان اٹھتے بیٹھتے ساتھیوں میں اپنے معاملات, دنیاوی معاملات میں جانے انجانے میں اپنے ساتھیوں کی دلداری ہو جاتی ہے. دلشاد قریشی بھی ہماری طرح ایک انسان تھا. اگر کسی بھی دوست, ساتھی, محلے دار یا دیگر کسی فرد کے ساتھ کسی قسم کی دلداری ہوئی ہو تو آج دل کی عطا کریں, اسے درگزر فرمائیں, معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازل آسان فرمائے اور ہم کو بھی صراط مستقیم عطا فرمائے. اور ہم نے جو عہد پیمان اپنی دھرتی ماں کشمیر, اپنی پارٹی, اپنے گھر والوں, اپنے دوست احباب کے ساتھ جو ہم نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے صدق کے ساتھ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. میں ہمارے بزرگ کھڑے میں ہیں, وہ چند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور مرحوم کے خراج عقیدت پیش کے لیے اپنے اشعار پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لمبے سفر لمبے سفر ٹرے پردیسی وطنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظریاں میں کند دیتی جدوں بستی نظریاں میں کند دیتی جدوں میں بلا تاخیر جناب سرکار نیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کریں. جناب سردار نیاز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ محکوموں مجبوروں ناداروں کی بات کریں. ظلم کی رات طویل ہے یارو, وقت ملا تو سو لیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں, آج جس عظیم انسان کی میت پہ ہم کھڑے ہیں
ٹائم تھوڑا ہے، میں چند الفاظ آپ لوگوں کو پیش کروں گا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ اس قائد کا ماننے والا ہے جس کا نام مقبول بٹ شہید ہے، جس نے اپنی جوانی میں، بڑھتی جوانی میں چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر گئے، اپنی جان کو قربان کر دیا اور ہندوستان کے حکمرانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک جان آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے وہ ریاست چاہیے جس ریاست کے اندر اس ریاست آزاد ہو، خود مختار ہو، اس کے اندر بسنے والا ایک نوجوان، ایک بچہ، ایک بڑا، وہ سبھی سہولتیں اس کو میسر ہوں، اس کو صحت کی تمام سہولتیں میسر ہوں جو ایک آزاد ریاست کے ایک واسی کو ملتی ہیں، اور اسی تسلسل کو لیے ہوئے نہیں ہے موٹن، اس کو کسی نے کہا معروم نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ شہید ہے، شہید کی نشانی دیکھ لو، جس نے مرتے وقت اونچی آواز سے لاکھ لوگوں نے سنا، اذان دی، کلمہ دی، مرتبہ پڑا، اس کو کیوں معروم کہتے ہو؟ یہ عظیم شہید ہے جس نے اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال رہا تھا، تنظیم کو بھی ٹائم کر دے رہا تھا، جنگ کے ڈاکٹر سب یہاں موجود ہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے کشمیر کی آزادی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، جب بھی ڈاکٹر صاحب نے فون کیا میری دل سے فون اٹھایا، ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں آپ؟ یہاں ادھر مسئلہ ہوا ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ عظیم شخص ہے جس نے اس جہاں کی دولت، اس کے اب بیٹھے ہیں وہاں سڑک پہ بیٹھے ہیں، اس کی بھی خواہش تھی کہ میرے بھی مال ہو، یہ بھی مال خرید سکتا تھا، یہ بھی جدوجہد کر سکتا تھا جس طرح یہ روایتی لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اس جدوجہد پہ لعنت بھیجی، اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں یہی دنیا کی پروانیوں کی جدوجہد کروں گا تو کشمیر کی آزادی کی کون بات کرے گا، اس کی خود مختاری کی کون بات کرے گا، اس کی خوشحالی کی کون بات کرے گا۔ میں آج ان کے ورثاء کو یہ کہہ رہا ہوں، ان کے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ عظیم انسان ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی وراثت میں ایک عظیم قربانی چھوڑ کے گیا ہے۔ ہم اپنے سیاسی کارکنوں کو یہی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم کارکردہ آپ بھی اس کے قدم پہ چلیں، اور تاکہ اگر آپ حزب عظیم بننا چاہتے ہیں، یہ دنیا کی کوٹھیاں گاڑیاں یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ میرے نبی ان چیزوں کو لات ماری تھی، ان کو ٹھکرایا تھا، ان کو کہا تھا کہ مجھے زندہ رکھنا میرا مولا، تو ان غریبوں میں زندہ رکھنا، مجھے مارنا ان غریبوں مظلوموں کے ساتھ مارنا، یہ ہمارے لیے جدوجہد ہے، ہمارے لیے غریب کے حقوق کے اصول کی جدوجہد ہے، ہمارے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد ہے، ہمارے لیے خود مختار کشمیر کی جدوجہد ہے، یہ جان آنی جانی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دوں گا، والسلام۔ یہ تھے جناب سردار نیاز صاحب جو بہت ہی پرجوش انداز میں دلشاد قریشی کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں قوم پرست رہنما جناب صدیق راٹھور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب صدیق راٹھور صاحب، میں آنے والے مقررین سے ایک اور گزارش کروں گا معذرت کے ساتھ کہ وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خطاب کریں۔ شکریہ۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، جس درد سے کوئی مقتل کو گیا وہ جان سلامت رہتی ہے۔ بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، آج ہمارا بھائی دلشاد، لفظ دلشاد کا مطلب ہوتا ہے دل کو خوش کرنے والا، آج وہ ہمیں دلشاد سے نا دلشاد کر گیا، آج ہمیں پریشان کر گیا، ہمیں چھوڑ گیا، ہماری جماعت، ہماری تنظیم ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ دوستوں، ساتھیوں، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہ ہمارا بھائی، جس طرح پہلے مقرر نے کہا، یہ شہید ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید، اس کو شہید کہتے ہیں۔ جو
تحریک آزادی کے لیے جس نے اپنی زندگی لٹا دی، زندگی قربان کر دی، تو میں سمجھتا ہوں وہ انسان جو ہے وہ شہید ہے، کیونکہ وہ رائے آزادی پہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک شہید کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دلشاد قریشی، آپ ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے تنظیمی دوست، آپ ہم سے جدا ہو گئے ہو۔ آپ اپنے دل میں آزادی کی شمع، آزادی کا جو چراغ آپ کے دل میں تھا، جو خواہش تھی آزادی دیکھیں، وہ نہیں دیکھ سکے، لیکن انشاءاللہ ہم لبریشن فرنٹ کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس تحریک کو، اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے اس سفر میں تمہاری روح ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے حج جلسے کو تم انشاءاللہ دیکھو گے، اوپر سے دیکھ رہے ہوگے کہ میرے ساتھی اپنی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تمہارے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمہارا اگلا جہان بھی اچھا کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ یہ جناب صدیق راٹھور صاحب سرزاوا پنجیرہ سے جناب راجہ اشفاق صاحب تشریف لائے جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اپنے خیالات میں۔ جناب راجہ اشفاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک عارضی روح نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے تنظیمی اور تحریکی ساتھی ارشاد قریشی صاحب، جن کو الوداع کرنے کے لیے ہم تمام یہاں لوگ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوارح میں جہاں نصیب فرمائے، اور ان کا جو مشن تھا، ادھورا مشن، اپنی گردی ماں کشمیر کی آزادی، خود مختاری، خوشحالی کا ہمیں پورا کرنے کی توفیق فرمائے۔ شرکائے جنازہ میں آپ کو ایک پیغام دیتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت عقل، شعور، پیسہ، روپیہ دیا، تو پھر وہ ہم سے آثار لے گا۔ ارشاد قریشی صاحب جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، انہوں نے اپنی دھرتی ماں کا درد اپنے سینے میں لیا، اور مقبول گھر شہید امان اللہ خان اور یاسین ملک کا سپاہی ہونے کا حق ادا کیا، اور جدت کرتے کرتے اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ ہم نے بھی اس دنیا کو جونا ہے، چھوڑنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں بھیجا ہے۔ وہ ہم سے پوچھے گا۔ آج ہر شخص یہ اس عہد کے ساتھ جائے کہ جو اس وقت وطن کے اس پر ہمارے لوگوں کو اتنے 10 لاکھ آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ ہماری بھی اور آپ کی بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، چونکہ کشمیر 471 مروابیر ہیں، اس لیے ہم نے ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی میت سے یہ آج لے کر جانا ہے کہ جو بھی شخص جتنی زندگی ہے، جیسے ہم کر سکتے ہیں، جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اس دھرتی ماں کا قدر اتارے۔ اور آخر پر میں اس کی میت سے یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک جسم کے اندر ایک خون کا قطرہ بھی باقی ہے، ہم انشاءاللہ اپنی دھرتی ماں کی کشمیر آزادی کے لیے جدید کرتے رہیں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے پاس کچھ مقررین کے نام آئے ہیں، میں پیشگی ان سے معذرت چاہوں گا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے شاید ان کو نہ بلا سکوں۔ ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی محبت، ان کا خلوص ہماری پارٹی تک، ارشاد قریشی کے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سینئر ترین بزرگ رہنما جناب سردار عبدالرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سردار عبدالرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر، تھکا ایسے کہ سو گیا، اس نے طرح اپنی آنکھیں بند کر دی، ہر آنکھ لیکن بھگو گیا۔ میں دلشاد قریشی صاحب کا آزادی کا سفر
समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं। कोटली के अंदर लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखने वालों में से हूं। पहले दिन से लेकर मौत तक दिलशाद कुरैशी ने तहरीक, तंजीम, नजरिए के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। तंजीम और तहरीक के अंदर कई दफा निशोब अफराद आए, लेकिन ये हमालिया की तरह अपनी जगह डटा रहा। कोटली के अंदर सिटी के जो 2-3 दफा ये जिम्मेदारियां भी संभाली, और माशाल्लाह हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई जलसा हो, पंडाल के अंदर की जिम्मेदारियां, जुलूस हो, कोई मार्च हो, कहीं कैंप लगाना हो, दिलशाद कुरैशी सबसे आगे। इसकी कुर्बानियों को, इसकी जदोजहद को हम बयान नहीं कर सकते। कोटली के चौराहे, गलियां, रास्ते, ये सब इसकी गवाही देंगे। दिलशाद कुरैशी हमारा बड़ा लंबा मुसाफिर हमने तय किए हैं। गुजरात तक हमने सफर तय किया है। वो आज़ादी के साथ साथ वो अपने मजहब वो पक्का नमाजी भी था। कोई भी नमाज हो कज़ा नहीं करता था, बाकायदगी से वो नमाज अदा करता था। आज जितना नुकसान दिलशाद कुरैशी के कबीले को, लवाकिन को हुआ, उतना ही नुकसान आज खुद मुख्तार कश्मीर के चलने वालों को, तंजीम को, तहरीक को और नजरिए को हुआ। यह खिलाफ हम कैसे पूर्ण करेंगे? एक आजमाइश है, खानदान के लिए भी, हमारे लिए भी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दिलशाद कुरैशी की आने वाली मनाजिल आसान फरमाए, और बस मंगान को और पूरे उनके दोस्त अहबाब तंजीम को सब्र जमील व सलाम। टाइम शॉर्ट है, प्लीज सारे की। मैं मशकूर हूँ जनाब राजा नवाज साहब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सीनियर रहनुमा, मलिक असलम साहब, मलिक लियाकत साहब का, जिन्होंने अपना वक्त इशरत कुरैशी साहब के लिए रखा है कि वो हमारा वक्त उनको दें। मैं सियासी समाजी रहनुमा जनाब असगर कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब असगर कुरैशी साहब। अक्सर कुरैशी साहब हमारे बड़े भाई भी हैं, और ये सब आप सबका शुक्रिया भी अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, दिलशाद कुरैशी मेरा अजीज, मेरा करीबी अजीज थे। उनका ये जो सफ़र आखिरत, इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल में, फिर दूसरे हॉस्पिटल में, हमें ये समझ नहीं आई कि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से निकल गई। मैं कल कहीं मुजफ्फराबाद में था, फिर मुझे पता चला तो मैं उनके पास वहाँ आखिरी ये जो लम्हात थे उनमें शरीक। हमने तमाम कोशिश की कि आज़ादी कश्मीर के इस मतवाले को किसी तरीके से बचाया जाए, लेकिन शायद अल्लाह को ऐसा मंजूर था, और वो हमें तकरीबन 2:45 बजे इदारे मुफावरत देकर हमसे जुदा हो गए। अब जहाँ वो एक डिफरेंट सोच के, एक डिफरेंट मकबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला वो दिलशाद कुरैशी, जिसके लिए मेरे भाइयों ने यहाँ पर जिक्र किया, सरदार अब्दुर्रहमान साहब हो गए या बाकी सीनियर उस मकबा फ़िक्र के साथी दोस्तों ने, जहाँ
ان کا ایک اپنا نام تھا، ایک مقام تھا. انہوں نے اپنی اس دھرتی ماں کی خاطر مختلف قربانیاں دی، مختلف جنگوں پہ شرکت کی. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا اصل جو مسئلہ، اصل جو چیز ہے وہ تو وہی ہماری آزادی ہے، جو اس کے لیے یہ ساری کے سارے جو کشمیری ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو کچھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی ازالے کے لیے یہاں پر جتنے بھی ہمارے دوست احباب بھائی ہیں وہ ایک رول پلے کرتے ہیں، اور ان کا بھی ایک اپنا رول تھا. میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. شکوائے ظلم تھے شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ دلشاد قریشی نے اپنی وہ شمع روشن کی، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا، اور اس ہماری آزادی کی اس تحریک میں برابر شریک رہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور باقی میرے دوست ساتھی جتنے بھی یہاں پر ہیں، ہمیں بہرحال اپنی آزادی کشمیر کے لیے لڑنا ہوگا، ان کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. میں اس موقع پہ آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان دلشاد قریشی صاحب کے لیے جو نیک خواہشات رکھتے ہیں، جنہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور آج اس جنازے میں شریک ہوئے. ہم آپ کی بہت مشکور ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مختلف مواقع پر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے. جی اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. میرے جناب اصغر قریشی صاحب جو آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے، شاید والی بات ہے کہ 2-4 منٹ فالتو لگ جائیں. ٹائم 3 بجے کا ہے، تو احباب سے میں پہلے معذرت چاہتے ہوئے گزارش کروں گا. ایک مقرر ہیں، ان کے بعد پیر صاحب اپنا خطاب فرمائیں گے. میں جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے رہتے ہو وہ تم سے ملاقات کو ضرور پہنچے گی، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے ان ساری چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کے ساتھ کہ جس کا علم اسے بخوبی ہے. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. کرو قد جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. عشرت صاحب، آصف صاحب، عامر صاحب، انجم صاحب، جتنے بھی بھائی ہیں، کزن ہیں، سارے آپ کا دکھ اور ہمارا دکھ مشترکہ ہی ہے. دلشاد قریشی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. عشرت صاحب اکثر جب ہم چوک چوراہے میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پاس سے گزرتے ہیں، ملتے اور پھر بات بھی کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا گزشتہ 32-33 سالوں میں کہ دلشاد قریشی کو کسی کام کے لیے فون کیا ہو، یا کسی جماعت کے کام کے لیے یا پروگرام کے لیے، اور وہ سب سے پہلے نہ پہنچا ہو. یہ مشکل راستہ ہے. یہ جو آزادی کی تحریک ہے، یہ آپ سارے جانتے ہیں کہ اس پہ بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. خاردار راستہ ہے، الزام اور دشنام والا راستہ ہے، مصائب والا راستہ ہے، اپنی ذات کی، اپنے نفس کی قربانی والا یہ راستہ ہے. اس میں گھر سے لے کے بازار تک اور ایوانوں تک ہر جگہ پہ مشکلات ہیں. لیکن آفرین ہے ہمارے اس بھائی پہ کہ اس کو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ مردانہ وار لڑتے دیکھا.
کبھی جھکتے نہیں دیکھا، کبھی ڈرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی بھی دفتر میں کسی حاکم کے سامنے، کسی افسر کے سامنے کبھی اس کو دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمیشہ حق کے لیے کھل کر سر عام ڈٹ کر جو ہے وہ بولا، اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے ہمیشہ ایک ڈھال کا کردار ادا کیا. اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ جو ہے وہ لبریشن فرنٹ کے لیے اور آزادی کے لیے ایک چمک رہتی تھی، ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی. آپ سب جانتے ہیں ایک معزز معتبر خاندان سے تعلق رکھنے والا آدمی جو ہے وہ سفید پوشی کی عالم میں اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے جس باوقار انداز سے جدوجہد کرتا تھا تو ہمیں رشک آتا تھا اس کے اوپر. واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ لبریشن فرنٹ کا جو یہ یہاں ہمارا سٹی کا جو یونٹ ہے، جو یہاں ہماری تحریک ہے، آج اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ اتنا قیمتی آدمی جو ہے وہ بے لوث آدمی، اور سماجی معاملات میں تنظیم کا جتنا سماجی کام تھا، ہسپتال ہو یا تھانہ کچہری ہو یا عدالتیں ہوں یا کوئی اور کام، شادی بیاہ، کسی دوست کوئی مصیبت میں ہو، تو سب سے پہلے سب سے آگے کھڑا ہونے والا یہ آدمی تھا. آج جو ہے وہ ہم سارے بہت رنجیدہ ہیں، بہت غمزدہ ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں میں مختصراً یہی کہوں گا کہ یہ انسان کا وصف ہے کہ وہ اجتماعی بھلائی کے لیے، اجتماعی مقاصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے. انسان کو اس وصف کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور باقی مخلوقات اور جانداروں سے اور جانوروں سے جو اس کو ممتاز کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے راستے کا انتخاب کرنے پر قادر ہے کہ جو اجتماعی بہتری اور فلاح کی طرف ہو. اور یہی کام انبیاء نے کیا، یہی کام انقلابیوں نے کیا، یہی کام شرفائے انسانیت نے کیے، جن کے نقش قدم پر دلشاد چلتا رہا. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہم سارے ساتھی، اس کے جتنے دوست احباب ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس کی یادوں سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہوئے، اپنے حوصلوں کو جلا بخشتے ہوئے آگے بڑھیں گے. میں ایک دفعہ پھر تنظیم کی طرف سے بھی آپ سب سے، ان کے خاندان سے، جتنا قریشی خاندان ہے یہاں پر، ان سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں. عشرت بھائی آپ سے بالخصوص اظہار تعزیت کرتا ہوں. آپ کے دکھ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ کریم جو ہے وہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے.
मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वो सफ़ों में तशरीफ़ लाएँ। इज़्ज़त माब पीर इकराम शाह साहब सजादा नशीन बड़ौर शरीफ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका दिल के ताक़िर से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो नमाज जनाजा पढ़ाने की तशरीफ़ लाए। उससे पहले दो ऐलान करना चाहूँगा कि दिलशाद कुरैशी साहब इस बाज़ार में कारोबार करते थे, उनका मुख्तलिफ किस्म का लेन देन होता था। अगर किसी भी दोस्त अहबाब, किसी भाई, किसी जानने वाले का कोई भी लेन देन हो तो वो यासीन कुरैशी साहब से रब्ता करेगा तो इंशाअल्लाह उनके मामला हल हो जाएंगे। दोम में मीडिया, सोशल मीडिया, वकला, ताजर बरदरी, दोस्त अहबाब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और दीगर जमातों के आने वाले ज़िला कोटली के दीगर इलाकों से आने वाले तमाम साथियों का दिल के ताक़िर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इशरत कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगा तो एक मिनट में तशरीफ़ लाएँ। जनाब इशरत कुरैशी साहब। जी, इशरत साहब की तरफ से आप जितने अहबाब जहाँ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जहाँ जहाँ से आप सबका शुक्रिया जनाब। जनाब पीर साहब नमाज जनाजा अदा फरमाएंगे। आपसे गुजारिश कर सफ़र में तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हमारे दिलशाद भाई को जन्नत और फिरदौस में आला अरफा मुकाम नसीब फरमाए। इतना बड़ा जम गफीर दुनिया का आना नमाज जनाजे में इस चीज़ की गिनाती करता है कि भाई साहब के जो वज़न थे पार्टी के वालों ने बयान किया, अल्लाह पाक ने अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत और फिरदौस में आला अरफा मुकाम नसीब फरमाए। तो सभी दुरुस्त नमाज राजा सुन रहे अभी पूरी करो तको ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी दो तमाम मेहमानाने ग्रामी वक्त ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ उलमा ने गुफ्तगू की है। तो ये आज़ादी के अलमबरदार थे और आज़ादी की तहरीक में शामिल थे और इनका जो आखिरी लम्हात थे, यानी आपके निज़ा का आलिम तारीख था तो आज़ान पढ़ रहे थे। ये उन 22 शहादा की याद को ताज़ा कर रहे थे जिन्होंने कश्मीर में आज़ान मुकम्मल की थी। तो कश्मीर के तहरीक के सिलसिला में आप, मैं चूँकि मजहबी हल्के से ये बात कहना चाहता हूँ, जितने लोग इस आज़ादी में शामिल हैं वो जिहाद के जज्बे से शामिल हैं, और जो लोग जिहाद का जज्बा रखते हैं उनके लिए अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया जो जिहाद का जज्बा रखते हैं वो अल्लाह के फजल और करम में हैं, और जिहाद का जो जज्बा नहीं रखते उसके बारे में आया मुक़द्दसा है। फरमाया अल्लाह रब्बे करीम ने कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम इला आखिरिही, कि मेरे महबूब आप फरमा दो कि अगर तुम्हें अपने आबा व अजदाद, अपनी वालिदैन, अपनी औलाद और अपनी बीवियाँ और अपना कारोबार, अपने मामलात, और फिर उसके बाद जो तुमने बड़े बुलंद बिल्डिंगें बनाई हैं, कोठियाँ बनाई हैं, इनमें से कोई एक चीज़ भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से, उस जिहाद की मोहब्बत से बढ़ गई है तो अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। कश्मीर में
سارے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، اور جو جہاد کے لیے تیار نہیں ہے وہ اللہ کے عذاب کے لیے منتظر رہے۔ یہ آدمی جہاد کے لیے تیار تھا اور یہی اس آدمی کا جذبہ تھا، اور اللہ رب کریم یہی جذبہ سارے کشمیریوں کو پورا عطا فرمائے۔ اور پھر مذہبی حلقوں سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے کہ لبریشن فرنٹ والے کے ذہنوں میں نہیں، آپ سنیں علامہ شاہ احمد نورانی کا نظریہ سنیں، اور ڈاکٹر اسرار کے کلپ سنیں کہ ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا پاکستان کی فوج بھی نکل جائے، انڈیا کی فوج بھی نکل جائے، اور اسے بین الاقوامی طور پر رائے شماری کرائی جائے۔ یہ ڈاکٹر اسرار اور سارے مذہبی حلقے اس بات پر متفق ہیں جو نظریہ ہے ہمارا۔ تو اس اعتبار سے جو لوگ مذہبی نظریات والوں کے ساتھ ٹکراؤ کر کے اس آزادی کی تحریک کو پاش کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ بتا دو کہ ہر کشمیری چاہے وہ مذہبی ہے، دنیاوی معاملات کا ہے یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ آزادی چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نیت پہ سنا دیتا ہوں، نیت کی میں نے اس نماز جنازے کی پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کی، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعائیں واسطے اس حاضر میت کی پیچھے امام کی منت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حاضرین صفحے توڑ کے ایک بار سورۃ فاتحہ شریف، 3 بار سورۃ اخلاص شریف، خبر ناتا درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الرجا بجمالہ کثرت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون خذیت ساحلنا اشکارنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کبر کول ایمان کنی فاطمہ، گر دعوت امرت کنی برقبول ولو دست دامان آل رسول۔ یا رب العالمین جتنا بھی جملات پر اللہ شریف، سورۃ فاتحہ شریف، سورۃ اخلاص شریف، درود پاک پڑھا گیا، اپنی پاک بارگاہ میں حضرت کو منظور فرما۔ اس کا ثواب خصوص بالخصوص اپنے پیارے حبیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت حضرت کو فتح حقیقت کو منظور فرما۔ اس کا ثواب اللہ سے کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 313 رسولانی پاک بارگاہ حضرت کو منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین مکرمین، آپ پاک خواجہ محترم
सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन पैगंबर पाक जनाब गौस पाक रूए ज़मीन में जितने वली हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात खसूस बिल खसूस अपने प्यारे हबीब के सदके नाल तहरीक के आज़ादी दे खूबसूरत अजीम कारकुन दिलशाद कुरैशी साहब या रब्बी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा या रब्बी आमीन जन्नत अल फिरदौस अता फरमा जन्नत अल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमा या रब्बी आमीन कब्र के अंदर अपने प्यारे हबीब की ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब फरमा या रब्बी आमीन जाते हुए जो अज़ान पढ़ रहे थे या मौला पाक अपने प्यारे हबीब का सदका या रब्बी आमीन अपना खुसूसी करम फरमा या रब्बी आमीन अपने प्यारे हबीब की प्यारी दुआ का सदका कश्मीर को आज़ाद फरमा या रब्बी आमीन कश्मीर को आज़ाद फरमा या रब्बी आमीन कश्मीरियों की कुर्बानियां कबूल फरमा कश्मीर की आज़ादी से नेक और बेहतर स्वाद अता फरमा या रब्बी आमीन हाज़िरीन मजलिस को गुनाह माफ़ फरमा असा सारे को पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा रिज़्क़ हलाल अता फरमा नमाज़ परिवारों का करने की तौफीक अता फरमा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा या रब्बी आमीन असा सारे ने जिंदगी के अंदर सुकून अता फरमा अपने प्यारे हबीब का करम अता फरमा काफिर देना की अपनी याद अता फरमा अपने प्यारे हबीब की याद अता फरमा खातून जन्नत में फातिमा रज़ियल्लाहु सलाम अलैहा सदका सगियों बच्चियों निशुल मोहिया अता या रब्बी आमीन अपने प्यारे हबीब की प्यारी दुआ का सदका करबला वाले की कुर्बानी का सदका सभी कश्मीर को आज़ाद आमीन दिलशाद साहब कुरैशी साहब की तहरीक में कामयाबी नसीब फरमा या रब्बी आमीन जुमला मुसलमान भाई इशरत और सारे बरादरान पूरी फैमिली ने अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा असा सारे हाज़रीन को आखिरत की शर्मिंदगी की गुल महफूज फरमा आमीन इज्जत वाली जिंदगी और इज्जत वाली मौत नसीब फरमा ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा ऐ खुदा बंदा तू ज़ाते किबरिया के वास्ते रहम कर हम पर मुहम्मद मुस्तफा के वास्ते अल्लाह रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल सक़र व क़िना अज़ाबल कर्ज़ व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल मीज़ान असा सारे हाज़िरीन मजलिस में जितने बुजुर्ग मौलाना मिसाल करके उन्हें दर्जा बुलंद फरमा बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अहलिhi व अस्हाबिही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह
آج منگ لو جو کچھ منگنا جے جو کچھ منگنا جے تھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول اللہ جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری تربت کو جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ حق لا
पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना जे एथोया का मेरे अज लंगना जे मंग लो जो कुछ मंगना जे एथोया का मेरे अज लंगना जे ओने रह जाना जिले संगना जे पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर
जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा मैं कब्र अंधेरी में या रसूल इमदाद मेरी करने आ चाला मेरे आका रोशन मेरी गुरबत को लेला हज़रा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना दीदार अता करना ए सब्ज़ गुंबद गुंबद वाले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना
لنگنا جے منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھ یہ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول اللہ جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری غربت کو جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا لا پڑھئے لا الہ
कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र